السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری اور سفلی عملیات پر۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ تو دوستو، عمل شروع کرتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کے موکل کی حاضری کا عمل ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے۔ 11 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ عمل کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ عمل کے لیے آپ نے ایک تو سب سے پہلے یکسو یعنی تنہا کمرے کا انتظام کرنا ہے، اور اگر کوئی دوست احباب ہمارے کمرے کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر وہ مسجد کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ مسجد میں بعد نماز عشاء نوچندی جمعرات کو یہ عمل ہوگا۔ عمل اس وقت شروع کرنا ہے کہ جب مسجد میں کوئی نمازی موجود نہ ہو، صرف آپ ہوں۔ عمل کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کلمہ توحید کے موکل کی حاضری کا یہ عمل ہے۔ 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن میں عموماً کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا حصار ہو، آپ وہ حصار طاق عدد میں پڑھ لینے کے بعد شہادت کی انگلی پر دم کر کے آپ نے اپنے چاروں طرف سے حصار کر لینا ہے۔ 2.5 فٹ تقریباً یا 5 فٹ کا آپ نے حصار کر لینا ہے۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے ساتھ میں اپنا عود کا یا لوبان کا یا اگربتی اچھی خوشبو والی کا بھی آپ بخور دے سکتے ہیں، بخور روشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دائرے کے اندر پہنچ کر دائرہ لگانا ہے۔ دائرہ باہر سے لگا کے تب اندر نہیں جانا۔ پرہیز جلالی اور جمالی دونوں کرنا ہے، یعنی ہر قسم کا گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، شہد، گھی، لہسن، پیاز، ان چیزوں کا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر پان، بیڑی، گٹکا، سگریٹ یہ استعمال کرتے ہو تو اس کا بھی پرہیز رہے گا۔ آپ نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر روز آپ نے بعد نماز عشاء حصار لگانے کے بعد 11,511 مرتبہ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد عموماً عمل کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مختلف قسم کی اشکال، شکلیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شکلیں نظر آئیں تو آپ خوف نہیں کھانا، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنا عمل پڑھتے جائیں، کیونکہ حصار کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی۔ جب 11 دن کا عمل مکمل ہو جائے، 11ویں دن نورانی شکل میں ایک موکل حاضر ہوگا۔ وہ آپ سے آنے کا مطلب رکھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں حاضر کیا، کیوں بلایا؟ تو آپ اس سے کہیں کہ میں آپ سے دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں، جائز کاموں میں مدد طلب کرتا ہوں۔ وہ اس کے بعد اپنی کچھ شرائط رکھے گا۔ آپ بھی اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں۔ شرائط وہ رکھیں جو آپ نبھا سکیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد اس موکل کی تسخیر آپ کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ موکل سے دوبارہ حاضری کا کلمات کا سوال کریں کہ دوبارہ حاضری کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ کچھ کلمات بتائے گا، آپ ان کلمات کو یاد کر لیں اور نوٹ کر کے رکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں تاکہ بھول نہ جائے۔ جب بھی حاضری مقصود ہو، موکل کو بلانا مقصود ہو، آپ وہ چند کلمات کو دہرائیں گے تو موکل کی حاضری ہو جائے گی۔ آپ پھر اپنا سوال ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے ہر کام میں، جائز کام میں مدد کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس سے صرف جائز کام لے سکتے ہیں، ناجائز کام لیں گے تو الٹا اثر آپ کے اوپر آئے گا۔ اس لیے ناجائز کام بالکل نہ لیں، اور جو عزیمت وہ دوبارہ حاضری کے لیے بتائے وہ کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ نے بتایا
تو موکل آپ سے آزاد ہو جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔